اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ دعائے استخارہ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ نماز استخارہ کس طرح پڑھنی چاہیے، کس وقت پڑھنی چاہیے، اور کیا خواب آنا ضروری ہے یا نہیں، اور کیا ہماری دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس سب کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ دعائے استخارہ سیکھنے سے پہلے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن۔ جب انسان کسی اہم معاملے میں رہنمائی اور مشورے کا طالب اور ضرورت مند ہوتا ہے تو اس وقت وہ اپنے مخلص دوستوں اور اہل اللہ قسم کے لوگوں سے مشاورت کرتا ہے، لیکن اس مشاورت کے ساتھ ساتھ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی خیر طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرے، اور اس دعا کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر دعائے استخارہ پڑھے۔ یہ دعا اب کس طرح سے پڑھنی ہے؟ تو یہ دعا سلام پھیرنے سے قبل تشہد کے آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد بھی۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سلام پھیرنے سے پہلے اس کو پڑھیں یا سلام پھیرنے کے بعد۔ اگر زبانی یاد ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی یاد نہ ہو تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد۔ اسی طرح یہ دعا 2 رکعت پڑھ کر کسی وقت بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے کہ رات کو مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے خواب کا آنا بھی شرط نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے والے کو خواب میں کچھ بتایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی واضح رہنمائی بھی فرما سکتا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں کہ اس کو کوئی اشارہ ہی ملے۔ در حقیقت نماز استخارہ جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ہوتی ہے، طلب خیر کی دعا۔ یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے یا نہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، بار بار استخارہ کرتے رہیں جتنا موقع ملے۔ استخارہ کے ذریعے سے بار بار دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ پھر ظاہری اسباب کی حد تک تمام پہلوؤں پر سوچ وچار کر کے اللہ کے بھروسے پر اس کام کو کر گزریں۔ تو استخارہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ ہوتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ ہمیں اس کے لیے کوئی خواب آئے اور ہمیں بتا دیا جائے کہ ایسا کرو یا نہ کرو، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دل کو اس طرف پھیر دیتے ہیں جو کام کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات دلوں کو اس طرف سے بدظن کر دیتے ہیں کہ وہ کام نہ کیا جائے۔ تو آئیے اب ہم سیکھتے ہیں دعائے استخارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا
تقدر فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. آئیے اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے بھلائی طلب کرتی ہوں تیرے علم کے ذریعے سے، اور تجھ سے طاقت مانگتی ہوں تیری طاقت کے ذریعے سے، اور تجھ سے سوال کرتی ہوں تیرے فضل عظیم کا، اس لیے کہ تو طاقت رکھتا ہے اور میں طاقت نہیں رکھتی، اور تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتی، اور تو جاننے والا ہے تمام غیبوں کا۔ اے اللہ، اگر تو نے جاننا ہے اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام بہتر ہے میرے لیے، میرے دین میں اور میری معاش میں اور میرے انجام کار میں، تو تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے برا ہے میرے دین میں، میری معاش میں اور میرے انجام کار میں، تو تو اس کو پھیر دے مجھ سے اور مجھ کو پھیر دے اس سے، اور مقدر کر دے میرے لیے بھلائی جہاں بھی ہو، پھر مجھے راضی کر دے اس کے ساتھ۔
آمین۔ اب ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اس دعا میں جہاں پر بھی حاضل امر آیا ہے اس کی جگہ ہم نے اپنی حاجت کا نام لینا ہے۔ مثلاً ہم نکاح چاہتے ہیں، ہم کوئی اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، ہم مثلاً ہمارا کوئی کام ہے، ہم دونوں کاموں میں سے چوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کون سا کام کریں، پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ہماری کام ہے جو ہم فرض کریں اس کا نام نہیں بول رہے، تو اس کی جگہ پہ آپ حاضل امر بھی بول سکتے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچ سکتے ہیں، اپنی نیت کر سکتے ہیں کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ چاہیں تو حاضل نکاح بول دیں، حاضل بیع بول دیں، یا پھر حاضل امر ہی بولیں اور صرف دلوں میں سوچ لیں، نیت کر لیں کہ ہم کس چیز کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ ضروری آپ سو جائیں یا رات کو ہی پڑھیں، جیسا کہ آپ کو شروع میں بھی بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے۔ اور یہ جو دعا آپ کو بتائی گئی ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔